السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کا قصہ سناؤں گی۔ اس سے پہلے چینل پہ آپ میرے نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ شیث کے معنی ہے اللہ کا عطیہ، اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں ماں باپ نے اس کو یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ نے ان کو یہ حابیل کے بدلے عطا فرمایا تھا، اور یہ بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے 100 صحیفے نازل فرمائے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، اور صرف حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت و نصیحت فرمائیں، اور دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، اور ان اوقات کی عبادتوں کی تعلیم دی، اور اس کے بعد ایک بڑے طوفان کے وقوع کی پیش گوئی فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ آج تمام لوگوں کے نسب حضرت شیث علیہ السلام پر انتہا کو پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ دوسری اولاد آدم علیہ السلام بالکل ختم ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ اور جمعے کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پا گئے تو فرشتے حنوط خوشبو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ عز و جل کی طرف سے جنت کا کفن لائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام نے اس کفن میں ان کو کفنایا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ آفتاب و مہتاب 7 دنوں اور راتوں تک گرہن رہے۔ ابن زمرد سعدی کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں ایک بزرگ کو دیکھا جو وعظ فرما رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا یہ ابن کعب ہیں۔ تو انہوں نے ابن کعب نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے بیٹو، جنت کے پھلوں کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کے لائیں۔ سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ساتھ کفن اور خوشبو تھی، اور قبر کھودنے کے آلات، بیلچے، پھاوڑے، ٹوکری وغیرہ اشیاء تھیں۔ تو فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا، اے بنی آدم، کہاں اور کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہو؟ کہا، ہمارے والد مریض ہیں اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا دل چاہ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے والد کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ تو سب واپس آ گئے۔ حضرت حوا نے فرشتوں کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ فرشتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگیں تاکہ فرشتے چھوڑ دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو فرمایا، مجھے چھوڑو اپنے پاس سے، میں تجھ سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، اور پھر غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، پھر گڑھا کھودا، قبر بنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈالی۔ پھر کہا، اے آدم کی اولاد، یہ تمہاری سنت اور طریقہ ہے۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے میں 4 تکبیریں کہیں، اور حضرت صہیب نے حضرت عمر کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں۔ اور اہل علم کا ان کی قبر کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اس پہاڑ کے پاس مدفون ہیں جہاں وہ ہند میں اس کے پاس اترے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکے میں جبل ابن قبیس کے پاس ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اماں حوا اور ابا آدم علیہ السلام کی نعش مبارکوں کو اٹھا کر بیت المقدس میں دفن کرا دیا تھا،
اور اس کو ابن جریر نے نقل فرمایا ہے۔ ابن عساکر بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا سر مسجد ابراہیم کے پاس ہے اور پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس، اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کی مقدار کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، لیکن پہلے ہم ابی ہریرہ کی حدیث سے ذکر کر چکے ہیں کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی، اور اس بات کے معارض و مقابل نہیں ہو سکتی جو توراۃ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال زندہ رہے، اس لیے کہ وہ کتاب توراۃ میں تحریف کر چکے ہیں، اور ان کا یہ قول طعن شدہ اور مردود ہے کیونکہ وہ مخالف ہے اس حق کے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور محفوظ ہے، جبکہ وہ کتاب توراۃ میں طرح طرح کی تبدیلی کر چکے ہیں۔ اور ہاں، دونوں کے درمیان موافق و جمعیت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ توراۃ میں ہیں، اگر محفوظ مان لیا جائے اور اس طرح وہ من جانب اللہ ہوگا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس مدت سے مراد وہ مدت ہے جو جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد انہوں نے بسر کی، اور 930 سال شمسی کے ہوں گے، اور یہ قمری اعتبار سے 957 سال بنیں گے، اور ان میں وہ 43 سال جمع کر لیے جائیں جو جنت میں بسر کیے۔ اس طرح 1000 سال والی ہماری حدیث اور 930 سال تو توراۃ میں مذکور دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات فرما گئے تو مخلوق خدا 7 دنوں تک گریوزاری میں مصروف رہی۔ ابن عساکر نے اس کو روایت فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا چکے تو ان کے معاملات کی نگہبان حضرت شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام بنے۔ وہ بھی نبی تھے، اور پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ابن ابی ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قنین بنا، اس کے بعد قنین کا فرزند مہلائل بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا قطع کماں کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہی نے شہر بابل اور شہر سوس کو آباد کیا، اور ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار کر زمین کی آبادی سے بھگا کر ویرانیوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا، اور جنوں کی شریر مخلوق میں سے بہت سو کو قتل کیا، اور ان کا ایک بڑا عظیم تاج بھی تھا، اور یہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب ان کی بھی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو بعد کے کاموں کی وصیت کی، اور مشہور قول کے مطابق یہی خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔